بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی اقسام، اس میں سب سے پہلے ہے ذات میں شرک۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ذات میں شرک کے حوالے سے کیا تصورات بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تصور یہ کہ اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کی ذات نے اس کی آگے کوئی اولاد ہے۔ سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کسی کی اولاد وہ خود ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نبی حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں کہا؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ تھیں، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے، نبی غیب کی خبریں دیتا ہے، نبی کے ہاتھ میں معجزات ہیں، وہ اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہے، وہ کوئی بھی مریض آ جائے اسے شفا دے دیتا ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا یہی ساری کی ساری طاقتیں تو اللہ کی ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یہ ساری کی ساری حقیقت میں طاقت اللہ ہی کی ہے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے یہ قبضہ اور قدرت کسی کو ٹمپریری طور پر عطا فرما دیتا ہے۔ اور انبیاء کو اللہ رب العزت پہچان یہی دیتا ہے کہ لوگوں یہ میرا نبی ہے، اور نبی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی معجزہ۔ معجزہ وہ شے ہوتی ہے جو اپنے زمانے کے اندر صرف نبی کے پاس ہوتی ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ نے چونکہ مردوں کو زندہ کیا، اور انسان نادانی میں جہالت میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں چونکہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ فرشتوں کے حوالے سے ایک عجیب و غریب خیال یہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان سے پوچھا، اپنے لیے تو تم یہ کہتے ہو مشرکو کہ تم بیٹے پسند کرتے ہو، اور میرے لیے بیٹیاں کہتے ہو؟ نہ تو فرشتے میرے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، یہ تمہارا خود ساختہ اپنی طرف سے خیال ہے، نہ تمہارے پاس کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے صفات میں شرک کے حوالے سے۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 الفاظ ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ اللہ جیسی صفات کسی کے پاس نہیں، کیونکہ انسانی عقل کو مغالطہ یہ لگتا ہے کہ وہ سننے والا ہے، اللہ بھی سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے، اللہ بھی دیکھنے والا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ہاتھ کی بات کی ہے، ید اللہ، اللہ نے چلنے کی بات کی ہے۔ تو انسان اپنے تصورات میں اپنے رب کو اپنے جیسا سوچنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی علم والا، رب بھی علم والا، وہ بھی سننے دیکھنے والا، میں بھی سننے دیکھنے والا۔ اب ان چیزوں کو ان 4 الفاظ سے ہم جدا کریں گے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ کے پاس سننے کی پاور اور طاقت اس کی ذاتی ہے، اس کا جو سننا ہے اس کا اپنا ہے، اس کی پاور سننے والی اپنی ہے، کسی نے نہیں دی۔ ہم جو سنتے ہیں، ہم جب تک پیدا نہ ہوئے تھے تو ہم تھے ہی نہیں، اس نے ہمیں وجود دیا، پھر اس میں کان دیے، اور کانوں کے اندر بھی اگر صحت اور سلامتی ہو تو تب انسان سنتا ہے، ہر کان والا سن نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان دیکھتا بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں جہاں تک روشنی ہوتی ہے، کوئی درمیان میں پردہ آ جائے تو پردے کی وجہ سے ہم پار نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت اندھیرے کے اندر بھی یوں ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم روشنی میں دیکھتے ہیں، اور اللہ جیسے نور اور دور اور نزدیک کو یوں ہی دیکھتے ہیں جیسے انسان اپنے نزدیک کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہم محدود ہیں، اللہ لامحدود ہے۔ اسی طرح اس کی ساری طاقتیں حقیقی ہیں، وہ مالک حقیقی ہے۔ انسان دنیا میں اپنے مکان کے اوپر لکھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بچے اس کی تختی اکھاڑ کے اپنا نام لکھتے ہیں، تو کیا وہ پرماننٹ لگی رہتی ہے؟ اس کی نسل اٹھتی ہے، وہ اپنے باپ دادا کو دفنانے کے بعد اپنی تختی لگا دیتے ہیں۔ یہ سارے مالک تھے، کون سے؟ مجازی تھے۔ ایک وقت تھا، ایک پیریڈ تھا جب تک ان کی تختی رہی، اور پھر اس کے بعد وہ تختی اکھڑ گئی۔ حقیقی مالک کون ہے؟ یہ سارے مکانات، یہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ انسان اس دنیا کے اندر آئے گا اور چلا جائے گا، ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ اور اس کی ذات ہے، اس لیے کہ وہ لا فانی ہے۔ ہم تو دنیا میں زندگی بھی اسی کی وجہ سے پاتے ہیں، اور موت بھی اللہ کی بارگاہ سے ہمیں باقاعدہ طور پر آتی ہے، اور انسان بے بسی سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب حکم ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔
اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اسی کی بارگاہ سے ہم اترے ہیں اور واپس بھی لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اور اس کی جو صفات ہیں ان کی ہم مثال دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ جیسے اس کی ذات بالکل یکتا ہے، واحد ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں، اسی طرح صفات بھی ذات ایسی ہے، اس جیسی صفات کوئی بھی نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العزت نے خود فرمایا قرآن کریم میں کہ میری مثال کوئی شے نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تقاضے کا مطلب وہی ہے کہ طلب، کچھ چیزوں کو اللہ ہی طلب کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر انبیاء بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں جو انسان کے بڑے محسنین میں شمار ہوتے ہیں، مگر کبھی کسی نہ نبی نے نہ کبھی ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ میری پرستش کرو۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنی اولاد کو اپنے رب کی بندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی نبی نے یہ عمل تو نہیں کیا، ماں باپ چونکہ انبیاء نہیں ہوتے، اور اگر وہ یہ چاہیں کہ میرے بچے کم از کم میری پوجا شروع کر دیں، میری عبادت شروع کر دیں، تو اللہ پاک نے خود بول کے فرمایا اللہ تعبدو، خبردار کسی کی عبادت نہ کرنا، الا ایاہ، مگر صرف اسی کی۔ اللہ رب العزت نے روک دیا، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، صرف عبادت اپنے رب کی کرو۔ اور عبادت کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی طرف لگا دیا۔ اگر انسان کسی مورتی کی، ماں باپ کی، کسی بڑے کی بھی اگر پرستی شروع کر دے گا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حکم بھی ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولو، کوئی دوسرا بڑا کہہ دے، استاد ہو، پیر ہو، کوئی بھی بڑا ہو، وہ یہ کہہ دے کہ فراڈ کرو، جھوٹ بولو، بددیانتی کرو، اللہ کے حکموں کے خلاف کوئی بندہ بھی گفتگو کرتا جائے، ہم سن لیں گے مگر نہیں مانیں گے کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اور انسان مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا۔ اسے پتا ہے کہ شرک تباہی لے کر آتا ہے، انسان نہ ادھر کا رہے گا، نہ قبر کا، نہ آخرت کا رہے گا۔ اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح بنیادی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں رزق کے حوالے سے کہ انسان کو کبھی کھیت سے، کبھی کاروبار سے، کبھی اپنی نوکری سے ملتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں سے مال پکڑتے پکڑتے وہ اپنی سوچ یہ بنا لیتا ہے کہ مجھے میری رزق کی جو مرکزی جگہ ہے وہ میرا کھیت ہے، کھلیان ہے، نوکری ہے، حتیٰ کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، پکارتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ ساری چیزیں، وہ سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، وہ رزق کھینچ لیتا ہے۔ انسان مکمل طور پر بے یار و مددگار کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرتا ہے کہ مولا حقیقی رازق تو ہی ہے، واللہ خیر الرازقین۔ یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ تو سارے کے سارے اسباب تھے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ انسان کو کہا ٹھیک ہے شکر ادا کرو اپنے مالک کا جس نے تمہیں نوکری اور اس کے ساتھ رزق دیا ہوا ہے، مگر حقیقی شکر میرا بجا لاؤ، کیسے عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرا شکر ادا کرو، مجھے بھولو نہیں، جو جو حکم میں نے دیے انہی راستوں پر چلو۔ جب انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو آزما کے اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور مومن ان معاملات کے اندر فوراً توبہ طائب ہو کر اپنے حقیقی مالک کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اسباب کو ہی اصل سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے رزق دینے والا کھیت ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت یہ عمل معاف نہیں فرماتے۔ یہ مکمل ہمارا شرک کے حوالے سے بنیادی جو تصور ہے وہ یہ بنا، ہم نے یہ جانا کہ شرک کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور جو کہے گا کوئی دوسرا ہے، حصے دار ہے، تو شرک کرے گا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ شرک بدترین گناہ ہے، بھاری ظلم ہے۔ اور شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ شرک کا آغاز انسانوں نے اپنی سوچ سے کیا، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اور شرک کی یہ تین بڑی بنیادی جو اقسام ہے، اس کے اندر ہم نے جانا کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، اس جیسی صفات کسی کے پاس نہیں،
اور جیسے وہ تقاضے کر سکتا ہے کوئی اس جیسا دوسرا تقاضا کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک ان معاملات کے اندر ہمیں اپنے ایمان کی، توحید کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔